بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین ایک واقعہ پڑھا تھا، بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نے حقوق العباد کا تعین کر دیا ہے، اور اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ ساتھ پوری مخلوقات کے بھی حقوق ہے کہ ان کے ساتھ پیار و بس سے بات کی جائے، برتاؤ کیا جائے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ کا بڑا اچھا واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک کتا سویا ہوا تھا۔ حضرت نے کہا اگر ہم یہاں سے گزریں گے تو کتا جاگ جائے گا، اور اگر ہم نہ گزرے تو کتا نیند کر کے اڑ جائے گا۔ یہ قصد کیا اور انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد کتا اٹھا، اس نے لوگوں کو دیکھا تو اپنی راہ پکڑ کے نکل گیا۔ حضرت صاحب وہاں سے اپنے شاگردوں کے ساتھ اس راستے سے آگے گزر گئے۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ پھر اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک پتلی سی پگڈنڈی تھی، اس کے دائیں بائیں کیچڑ تھی بہت زیادہ۔ تو اب حضرت نے انتظار کیا اپنے طور پہ کہ کوئی ایک یا تو کتا یا یہ لوگ کوئی ایک کھائی یا کیچڑ کی طرف جائے تاکہ راستہ بنے اور یہ نکل جائے۔ حضرت نے پہلے خیال آیا کہ کتا تو ہے ہی نجس، یہ کیچڑ میں لگ جائے ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن پھر ایک دم خیال آیا کہ یہ تو احساس خود برتری ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک تمام مخلوقات افضل ہیں، اللہ پاک اپنی ہر مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ بس ایک خیال آنا تھا تو حضرت صاحب نے وہ راستہ نیچے کی طرف ہو گئے، کیچڑ ان کے کپڑوں پہ لگ گئے، کتا گزر گیا۔ ان کے کپڑے تو دھل جائیں گے، لیکن اگر میں یہ راستہ پڑتا کتوں کو کیچڑ لگتی تو میرے دل پہ جو کیچڑ اور میل لگتا اس کو کون دھوتا۔ بھئی خیال آیا، عالم جذب میں جاتے ہیں اور سو گئے۔ نیند میں خواب میں ایک ندا آتی ہے کہ اے بندے، تو یاد کر جب وہ کتا سو رہا تھا تو اپنے شاگردوں کے ساتھ کھڑا تھا، تو نے انتظار کیا کتا نیند سے بیدار ہوگا تو ہم یہاں سے نکلیں گے، ہمیں تیرا ہی عمل بہت پسند آیا اور اس حوالے سے ہم تیرے نفس کے حوالے سے تجھے معرفت عطا کرتے ہیں۔ یہ ناظرین کرام دیکھیں ایک واقعہ چھوٹا سا، یعنی خود قلبی جنگ جاری تھی کہ میں گزروں گا تو میرے دل پہ سیاہی لگ جائے گی یا کیچڑ جائے گی، کتا گزرے گا گزر جائے گا، میں تو کپڑے دھلوں گا لیکن میرا دل صاف رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے، آپ ٹی وی اسکرینس پر ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، بتائیے اپنے اچھے اچھے سچے خواب۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب چند لمحوں کا فیصلہ تھا کہ میں گزر جاؤں، کپڑے دھو لوں گا، لیکن اگر میں کیچڑ سے بچ کے گزرا تو میرے قلب پہ کیچڑ لگ جائے گی، اس کو کون صاف کرے گا؟ رب کو زیادہ بڑی پسند آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیں آشکار بھائی، آپ نے بہت اہم باتیں کی ہیں حقوق العباد کے حوالے سے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں دو طبقات ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ بس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ دین یہی ہے، اور دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ حقوق العباد بس لوگوں کی مدد کریں، ان کو کھانا کھلائیں، بس دین یہی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ دونوں کا مزاج دین کے خلاف ہے۔ دین کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تعمیل، دونوں کو ملا کر دین بنتا ہے، اسلام دونوں کو ملا کر بنتا ہے۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا کہ حقوق تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ حق ہے جو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، یعنی جس گناہ کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہے نا، وہ چاہے تو معاف فرما دے۔ اور ایک وہ حق ہے جو کبھی معاف نہیں فرماتا، شرک کرنے والا۔ چلیے حقوق پہ تفصیل سے میں آپ سے چاہوں گا گفتگو کر رہا، کیونکہ ہم ناظرین ہمیں جاننا ہے ایک مختصر سے وقفے پر، کہیں نہیں جائے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ جی ناظرین، سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں، آپ سے شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ اچھا، کال نہیں مل پا رہی، چلے ہم مفتی صاحب سے ذرا سا وہ حقوق کی بات کر رہے تھے، اس کو کمپلیٹ کراتے ہیں۔ جی تو مختصراً میں عرض کروں کہ فرمایا کہ ایک حق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا چاہے تو، یعنی ویسے تو وہ چاہے تو سب کچھ معاف فرما دے، لیکن جو اس نے اصول مقرر کیے۔ دوسرا حق ہے وہ معاف نہیں فرمائے گا جب تک بندہ توبہ کر کے نہ مرے، اور وہ شرک ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک معاف نہیں فرماتا، باقی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک وہ حق ہے جس میں سے کچھ نہیں چھوڑے گا،
اور فرمایا کہ وہ بندے کا بندے پر ہے، یہ نہیں چھوڑے گا جب تک بندہ معاف نہ کرے۔ اللہ اور میں کہوں کہ چونکہ یہ ایام چل رہے ہیں، 22 جمادی الاولیٰ جو ہے یہ دن ہے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور میرے خیال میں ہم کالز لے لیتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ہم بتائیں گے کہ حقوق العباد کے معاملات میں ان کا کیا عمل تھا۔ یعنی کوئی اللہ کا ولی بنتا ہے نا، کوئی مشہور ہوتا ہے، اور کتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہم ان کا نام لے رہے ہیں نا، ایسے نہیں لے رہے۔ ماشاءاللہ، ان کی زندگی قابل رشک زندگی، مسلسل جہد کی انہوں نے دین کے اس تلاش میں۔ جی شامل کرتے ہیں مزید کالرز کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام رابعہ ہے، میں رحیمیہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے ایک تو خواب دیکھا ہے، میں نا 2-4 بار خواب میں نا قومی ترانہ یا لپی آتی کا لاؤڈ نہیں پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، قومی ترانہ اور لپے آتی ہے دعا یہ پڑھ رہی ہیں آپ؟ ہاں، اس کے علاوہ میرا ایک اور خواب ہے، میں نے دیکھا میرے بھائی کی شادی ہے لیکن اس کی دلہن جو ہے نا وہ خفا بیٹھی ہے، جبکہ میرا بھائی شادی شدہ نہیں ہے۔ اچھا۔ اور میرا ایک اور خواب ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اور میری بہن کے ہاتھ میں انڈے ہوتے ہیں، تو ایک آدمی کہتا ہے کہ تم لوگ مٹھی بند کرو، اس میں سے چوزا نکلے گا۔ جب ہم مٹھی بند کرتے ہیں تو لیکن ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہم مٹھی بند کرتے ہیں اور مٹھی کھولتے ہیں، وہ کیسا مٹھی کھولو، اور جیسے مٹھی کھولتے ہیں اس میں سے چوزا نکل آتا ہے۔ آپ کی بہن جو ہے وہ میرڈ ہے؟ جی مصعب پوچھ رہے ہیں، آپ کی بہن آپ کی شادی شدہ ہے؟ ہم دونوں بہنیں سنگل ہیں، اور میں اکثر خواب میں میک اپ کرتی ہوں، ڈارک لپسٹک لگا رہی ہوں، پرماننٹ کبھی لائٹ ایسے کرتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن رابعہ، آپ رحیمیہ ارخان سے پروگرام میں شامل ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میں نے مفتی صاحب سے 2 خواب پوچھنے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرا چھوٹا بھائی ہے وہ چاول کھا رہا ہے، جیسے بریانی کے چاول ہوتے ہیں مگر اس میں بوٹی وغیرہ شاید نہیں ہوتی، تو ہماری ایک رشتہ دار خاتون ہے دور کی عزیز، وہ اس کے کھانے کے اندر اس کو چھوٹی نا مرغی کی تلی ہوئی کلیجی ڈال دیتی ہے کہ یہ لے لو، تو بھائی کہتا ہے نہیں مجھے نہیں چاہیے، مگر وہ اس کے کھانے کے اندر پلیٹ میں ڈال دیتی ہے، مگر بھائی چاول کھا رہا ہے کلیجی نہیں کھاتا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ اور دوسرا میں نے یہ خواب بھی پوچھنا ہے کہ زمین میں نا بہت سارے مطلب سفید کاجو گرے ہوئے، کچھ کاجو میں اٹھا لیتی ہوں اور کچھ کاجو ہمارے ایک عزیز ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں جاننے والے۔ بس پھر یہ 2 خواب بتا دیجیے۔ اچھا، یہ کہ چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے آپ کا؟ بے روزگار ہے جی ابھی آج کل۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو اچھا روزی عطا فرمائے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیے، میری طرف سے بھی السلام علیکم آپ کو۔ وعلیکم السلام میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہے بتائیے گا؟ صوفیہ کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ اور 2 خواب ہیں۔ جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 3-4 چھپکلیاں ہیں موٹی موٹی، یعنی درمیانے سائز کی ہیں، اور بس ان کو میں جیسے دیکھ رہی ہوں۔ اور میں نے خواب میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مٹھائی، مطلب سفید جو لڈو ہوتا ہے نا، سفید قسم کی مٹھائی، وہ مجھے دی ہے کسی نے۔ اور میرے بھائی نے یہ دیکھا ہے، میرے والد کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا ہے، تو ابھی 1 ہفتے پہلے میرے والد نے دیکھا ہے کہ میرے بھائی جان نے دیکھا ہے جو کہ زندہ ہے الحمدللہ، کہ ان کو اباجان جو ہے نا بڑا سا تربوز، بڑے بڑے تربوز لے کر آئے ہیں اور وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، والد صاحب ان کو دے رہے ہیں؟ جی ان کے بھائی کو دے رہے ہیں؟ جی جی، میرے بھائی کو میرے والد صاحب دے رہے ہیں۔ جی 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 ٹھیک ہے میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ میری بہن جی میرے ساتھ ہوتی ہے اور میری اس کے بہن، ہاتھ میں بانسری ہوتی ہے۔ میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، پہلے بتائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں، پھر شروع سے خواب بیان کیجیے۔ جی سر، میں سبیہ بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے۔ کوئٹہ سے؟ جی اب اپنا خواب بیان کیجیے شروع سے۔ جی سر، میں اپنے صحن میں کھڑی ہوتی ہوں اور وہاں میری بہن بھی ہوتی ہے، ایک دوسری عورت ہوتی ہے، اس کے پاس بہت سارا سامان ہوتا ہے۔ میری بہن کے ہاتھ میں وہ بانسری ہوتی ہے اور وہ اس سے بجاتی ہے تو اس عورت کے سامان میں سے ناگ نکلتا ہے۔ ناگ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی ناگ، وہ سب کہتے ہیں کہ وہ ناگ ہے لیکن اس کی شکل صرف انسانی شکل ہوتی ہے۔ انسانی شکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میری بہن، کوئٹہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟
جی میں کھاریہ سے بات کر رہی ہوں. میری امی نے رات کو میں دیکھا کہ انہیں گلی سے 500 روپے ملے ہیں اور سمجھ نہیں آیا. تو وہ جعلی ہوتے ہیں. اچھا گلی میں 500 روپے ملے, ٹھیک ہے, پھر جی گلی سے ملے ہیں تو 500 روپے گھر آ کے دیکھتی ہیں تو جعلی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, جعلی نوٹ ملے ہیں لیکن گھر آج دیکھیں. ان کی بہن کرتی کیا ہے؟ آپ کی یہ کیا کرتی ہیں آپ کی امی؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آپ کی والدہ ہاؤس لیڈی ہیں یا کہیں جاب کرتی ہیں؟ نہیں ہاؤس لیڈی. ہاؤس بہن نے دیکھا ہے نا, ہے, ان کی بہن نے اچھا دیکھا. بہن, سوری بہن جنہوں نے خواب دیکھا ہے وہ کیا ہاؤس گرل ہے یا وہ جاب کرتی ہیں؟ نہیں ہاؤس میں رہتی ہے میری امی اور ان کو گلی سے ملے ہیں اور گھر آ کے دیکھتی ہے تو جعلی ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں نے بھی امی سنا تھا. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ بات کر رہی ہوں, ضلع رحیم یار خان سے. رحیم یار خان سے میری بہن فوزیہ بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہوں اور اوپر جہاز جا رہا ہوتا ہے. آسمان کے نیچے بیٹھی ہوتی ہوں, اوپر جہاز جا رہا ہوتا ہے, آدمی تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے جہاز سے. کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا تھا نیچے؟ تسبیح پڑھ رہا ہوتا ہے جہاز سے آدمی. اچھا پھر وہ تسبیح میرے ٹھیک ہے, آدمی جہاز کے اندر بیٹھا ہے وہ تسبیح پڑھ رہا ہے. جی جہاز سے. جی پھر وہ تسبیح میرے پاس پھینکتا ہے. تسبیح آپ کو دیتا ہے, پھر میرے پاس پھینکتے میں خوش ہو جاتی ہوں, وہ تسبیح سفید ہوتی ہے. پھر تھوڑی سی دیر بعد پھر دیکھتی ہوں کہ وہ گیند پھینکتا ہے میرے پاس, سبز کلر کی ہوتی, نرم سی. کیا بھیجتا ہے؟ بیر یا بیل؟ گیند گیند گیند, بال, ٹھیک ہے. پھینکتے ہیں. جی وہ پھر گرین میں کلر کی, خوش ہو وہ جاتی گرین کلر کی بال ہوتی ہے. ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے, اس سے بھی آپ خوش ہوتی ہیں. پھر اچھا میں خیال لائن ڈراپ ہو گئی یا خواب کمپلیٹ بھی ہو گیا ہے. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل. اصل میں ہوتا یہ کہ جب پروگرام میں میرے بہن بھائی شامل ہوتے ہیں ظاہر ہے ایک انسانی فطرت ہے, تھوڑی سی گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, لیکن کانفیڈنس رکھا کریں, یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے, اس میں ہم آپ کو ہر طریقے سے ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. لاہور سے بات کریے. تو مجھے خواب آیا کہ میں اپنے میکے گئی ہوں, میری امی بھی ساتھ ہیں, تو وہ نا ادھر مجھے ممانی میرے چچا بھائی ملتے ہیں نا, بھابھی بھی میری, تو وہ مجھے دیکھ کے نا تو بہت پریشان ہو جاتے کہ یہ کیوں آ گئی ہے. تو بعد میں میرا بھائی نا میرے ہاتھ مروڑنے لگ جاتا ہے, ادھر بہت مطلب اس طرح کرنے لگ جاتا ہے. پھر یہ خواب مسلسل مجھے ایک ہفتہ آتا رہا ہے. پھر اس سے اگلے ہفتے مطلب مسلسل روٹین وائز پھر اگلے ہفتے یہ آتا رہا کہ وہ سارا کچھ سسٹم جو ادھر تھا میں نے دیکھا نا وہ سسرال میں, مطلب وہ یہ بھائی بھابھی چچا, ٹھیک ہے. تو یہ پھر مجھے کل 2 ہفتے یہ مسلسل روٹین سے خواب آنے کے بعد پھر مجھے خواب آیا, میں میری امی میکے ہی گئے ہوئے ہیں, تو ادھر نا امی میرے نا آٹا گوندھ رہے ہیں. پہلے وہ ایسے میں کوئی لڑائی والا سین دیکھتی ہوں, پھر مجھے آتا ہے کہ امی نا آٹا گوندھ رہے ہیں, لیکن وہ آٹا نہیں ہوتا, کوئی پیلی سی کچھ چیز ہوتی ہے نیچے گوندھ رہے ہیں, تو اس میں سانپ ہوتا ہے نا, تو وہ ایسے بے ہوش ہوا ہوتا ہے یا کچھ, تو وہ نا اس کو ایسے جیسے آٹا گوندھتے ہیں ویسے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نا ان کو بگا کے دینا ہے. تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے. یہ مطلب میں جب بھی ویسے بھی اچھا میرے بچپن سے میں جب بھی کوئی خواب دیکھتی ہوں نا. آپ اس وقت اپنے گھر میں ہیں یا والدہ کے گھر میں؟ نہیں میں سسرال میں ہوں. سسرال میں. تو کیا کوئی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ نا. جی صحیح, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے, لڑائی جھگڑوں سے اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلگت سے بات کر رہی ہوں. گلگت سے بات کر رہی ہیں, ماشاءاللہ. جی اپنا خواب بیان کیجیے. میرا میاں نے ایک خواب دیکھا ہے. جی خواب میں ایک صاف سی نہر آ رہی ہے. اسی نہر میں ایک سونے کا سکہ ہوتا ہے, باقی اور سکے عام پیسے ہوتے ہیں. اچھا صاف نہر ہے, اس میں سونے کا سکہ ہے, باقی عام سکے ہیں. جی جی اچھا. کیا کام کرتے ہیں آپ کے ہسبینڈ؟ جی آپ کے شوہر کام کیا کرتے ہیں میری بہن؟ پھر وہ ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں. اچھا ہاتھ میں اٹھاتے غائب. آپ کے شوہر کام کیا کرتے ہیں؟ ویسے عام کاروبار کرتے ہیں, عام
عام کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے میری بہن. کیا کاروبار کرتے ہیں مطلب؟ عام کاروبار کریے, بس نارمل روٹین کوئی کاروبار ہوگا, نہیں بتا رہی ہیں تفصیل سے. چلے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, گلگت سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی, ٹھنڈی ٹھنڈی فضاؤں سے آپ نے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, آپ کو بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی ہے. چلے ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. سلام جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, میں شاہد منہاس بات کر رہا ہوں جنگ سے. جنگ سے شاہد بھائی بات کر رہے ہیں. شاہد صاحب اپنا خواب بیان کیجیے گا. سر میں نا نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز پڑھنے کے دوران نا خواب میں نماز میں پڑھ نے رہے ہیں؟ ایک بچے کو غسل دیا تھا. یہ خواب کی کچھ عرصہ پہلے. یہ خواب کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اسی میں غسل دیا آپ نے, یہ جاگتے آنکھوں میں؟ نہیں, نماز پڑھ رہا تھا نا سر, تو بچے کو پہلے غسل دیا تھا, تو وہ نماز کے دوران نا وہ بچے کو دوبارہ میں غسل دے رہا ہوں. نہیں, یہ خواب بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں سر, حقیقت میں نماز پڑھ رہا تھا نا, تو ذہن ادھر چلا گیا. اچھا, ذہن کی بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ کا ذہن چلا گیا. بچے کو غسل مطلب یہ کہہ رہے ہیں میں نماز میں مصروف تھا. نہیں, پہلے انہوں نے حقیقت میں بچے کو غسل دیا. جی جی, تو مطلب میت کو غسل دیا اپنے بچے کو, مطلب کیا؟ شاہد صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں؟ جی میں لائن پر موجود ہوں. آپ نے یہ بتایا کہ پہلے ایک بچے کو غسل دیا آپ نے, پھر نماز پڑھی, اور نماز کا نہیں سر, میں نے پہلے آج سے 2 سال پہلے بچے کو غسل دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے, پھر وہی آج میں نماز پڑھنے لگا نا, تو نماز کے دوران فرض نماز میں وہی بچے کو میں نماز کی حالت میں نا تھا, میں نماز پڑھ رہا, آپ کا مگر میرا ذہن ادھر تھا کہ میں اس کو غسل دے رہا ہوں. اچھا ٹھیک. یہ بتائیں کہ وہ بچہ زندہ تھا یا مردہ تھا؟ نہیں, وہ تو بچہ پہلے سر مردہ تھا نا, بچہ مردہ ہی تھا. تو میرے بھائی ذرا بتا دیا کریں نا حضرت, اتنی لمبی بات کرنے کے بعد بھی نہیں بتاتے آپ, بتا دیا کریں کہ وہ زندہ تھا یا مردہ تھا. اچھا ٹھیک ہے شاہد بھائی, پھر نماز کے بعد آپ کا ذہن اس طرف چلا گیا اور آپ نے اس چیز کو دوبارہ محسوس کیا کہ آپ اس مردہ بچے کو غسل دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, خواب کیا کہتا ہے پروگرام دیکھتے رہیے انشاءاللہ, مفصل بتائیں گے آپ کو آپ کا خواب کیا کہتا ہے. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی لاہور سے بول رہا ہوں, امیر حیات نام ہے میرا. جی لاہور سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی سر, میں نے خواب دیکھا ہے کہ بہت ساری بینچیں ہیں, وہ پیچھے میرے لگی ہوئی ہیں, میں ان کے آگے بھاگ رہا ہوں, وہ مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہیں. اچھا, پھر ایک دم میں ایک بینچ کو پکڑتا ہوں اور اس کو نیچے گرا دیتا ہوں. ٹھیک. اور باقی بھاگ جاتی ہیں, لیکن وہ اٹھتی ہے اور پھر میرے پیچھے آتی ہیں. پھر اٹھ کے پیچھے کیا کام کرتے ہیں یہ؟ ہاں جی. آپ کام کیا کرتے ہیں؟ ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم ہوں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جاب میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کو جاب میں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. آپ میرڈ ہے سنگل ہے؟ میرج ہوں. بیمار تو نہیں رہتے؟ نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا, لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے ہیں, تھینک یو ویری مچ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن, کون کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں, افروز اقبال. جی میری بہن, آپ کا خواب بیان کیجیے گا. اب یہ تھا کہ 12 ربیع الاول کو میں نے 11 بجے دن کے میں سو گئی تھی, تو اس میں یہ دیکھا کہ آسمان پر چاند ہے, ہلکی سی روشنی میں میں اپنے نوازے کو دیکھ رہی ہوں, تو مجھے ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے. تو میں کہہ رہی ہوں ابھی مجھے ہلکا ہلکا نظر آ رہا ہے, میں ابھی کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے نظر آنے لگا ہے, میں جب اچھا نظر آنے لگے گا تب اس کے بعد بتاؤں گی کہ ہاں مجھے نظر آنے لگا ہے. تو تھوڑی دیر میں دیکھتی ہوں, چاند جو ہے نا, جس طرح دیوار ہوتی ہے نا, اس طرح دیوار تو نہیں ہے, خلل ہے, اور 4 کونوں پہ جو ہے نا ستارے چمک رہے ہیں, اور بیچ میں چاند, بہت زبردست روشنی نکل رہی ہے اس سے نا. تو وہ جو ہے میں اس روشنی کو ہاتھ بھی لگانا چاہ رہی ہوں, قریب ہے میرے, میں ہاتھ بھی لگا رہی. اس کے بعد نا اس روشنی میں مجھے اپنے نوازی کی چہرہ جو ہے نا ایسا نظر آ رہا ہے جیسے سورج کی روشنی میں نظر آ رہا ہے. تو میں نے کہا اس کا چہرہ تو مجھے اتنا صاف نظر آ رہا ہے, اب میں دیکھتی ہوں کہ قرآن مجید مجھے نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اب میں نے قرآن کھولا تو اس کی آیت بھی مجھے صاف نظر آ رہی ہے. اچھا, جو نواسا ان کو نظر آ رہا ہے وہ چاند میں نظر آ رہا ہے؟ چاند میں نظر آ رہا ہے. ان کا نواسا ماشاءاللہ موجود ہے. اچھا, ان کا نواسا. ہاں یہ بتائیے آپ کا نواسا ابھی کتنی عمر کا ہے؟ نواسا 5 سال کا ہے. 5 سال کا ہے. تو آپ نے چاند کے گھیرے میں اپنے نواسے کو دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں
ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا ہے، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کا خواب بھی کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، سب محمد ہاشم لیاری کراچی سے بات جی کر رہی میری ہوں۔ بہن، جی بالکل، ہم آپ کو پہچان گئے، ہمارے ریگولر کالر ہیں، جو اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ مشقیں ہو رہی ہے نا، مشقیں، تو مشقیں یعنی جہاز بھی اپنی وہ دکھا رہے ہیں، مشقیں پانی کے جہاز بھی دکھا رہے ہیں، ایکسرسائز، جی جی، تو پانی کے جہاز بھی وہ بھی سب اپنی مشقیں دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے پھر؟ ہاں، تو ادھر میں اپنے بھتیجے کو لے کے کھڑی ہوتی ہوں نا، تو ادھر جیسے ہی میری نظر پڑتی ہے تو وہاں میرا بیٹا ہوتا ہے، بڑا بیٹا، ماشاءاللہ اتنا خوبصورت گبرو لگ رہا ہوتا ہے، جیسے میرے اس پہ نظر پڑتی ہے میں بولتی ہوں ماشاءاللہ میرا بیٹا تو دیکھو پہچاننے میں نہیں آ رہا، تو وہ مجھے ادھر سے میرے برابر سے جاتے ہوئے مجھے نظر آتا ہے، اس کی ذرا مجھے تعبیر بتا دیجیے گا۔ تو کیا کرتا ہے بیٹا آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ پاکستان دریا میں، یعنی کہ نیول پولیس میں ہے وہ، نیول پولیس میں ہے، ٹھیک ہے میری بہن، آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اس کال کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک بریک پہ، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ناظرین شامل کریں گے کالرز کو۔ السلام علیکم۔ السلام سر، میں کوئٹہ سے یاسمین بات کر رہی ہوں۔ جی یاسمین بہن، اپنا خواب بیان کیجیے۔ سر میرے 3 خواب ہیں۔ سر میں نے دیکھا ہے کہ نا میں مدینہ شریف جا رہی ہوں، تو وہاں پہ نا سر بڑی سی دیگ ہے، اس میں کھیر پکی ہوئی ہے، تو سر وہاں پہ 6 حاجی کھڑے ہوئے، وہ لڑکے ہیں، انہوں نے احرام پہنا ہوا ہے، میں ان کے پیچھے ہوں، تو ان کے ہاتھ میں نا ڈونگے، وہ وہاں سے کھیر، بڑی سی دیگ ہے، وہاں سے کھیر وہ اپنے لیے ڈونگوں میں ڈالتے جاتے، پھر میں ان کے پیچھے ہوں، جب وہ ڈال لیتے تو میں بھی وہاں سے کھیر نکال کے اپنے لیے ڈونگے میں ڈالتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور سر میرے ابو نے دیکھا وہ بڑا سانپ اژدہا نہیں ہوتا سر، جی وہ پڑا ہوا ہے، اس کو کیڑے مکوڑے کھا رہے۔ اور سر تیسرا خواب یہ، میری امی نے دیکھا ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہے، 2 رشتے دار بھی ان کے ساتھ ہیں، تو وہ جا رہے ہیں، بڑا سا پانی ہے، پانی میلا ہے، میری امی کہتی ہے کہ یہاں سے گھوڑا یہ پانی کیسے پار کرے گا، لیکن وہ وہاں سے پار کر لیتے ہیں نا، چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے میری بہن کوئٹہ سے آپ یاسمین پروگرام میں شامل ہیں، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر منتظر کو بھی شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میری بہن کون، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جی ہیلو، جی میری بہن، آپ اپنا ٹیلی ویژن کا والیوم بند کریے کہ ایکو یہاں پہ ہمیں ہو رہا ہے، ڈسٹرب کر رہا ہے۔ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے اپنا خواب پہلے بھی بتایا ہے کہ میں اس طرح، میرے بھائی ہیں 2، تو وہ نا گوشت صاف کر رہے ہیں چکن کا، پھر ساتھ میں بڑا گوشت بھی ہے، تو وہ میری امی مجھے کہتی ہیں کہ یہ گوشت نا پکانا ہے آپ نے۔ ہاں جی، بس اتنا خواب دیکھا میں نے۔ ٹھیک ہے میری گھر بہن، میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کے؟ پریشانی تو نہیں ہے، بس سسرال میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اچھا چلے، اللہ تعالیٰ آپ کو ابر سکون عطا فرمائے، اپنا خیال رکھیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین اب ہم کسی کالر کو آج شامل نہیں کریں گے، کہ اب ہم چل رہے ہیں مصطفیٰ کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں۔ جی مصطفیٰ۔ رابعہ بہن نے رحیم میاں خان سے پوچھا کہ یہ خواب میں قومی ترانہ اور یہ لب پہ آتی ہے، دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، یہ عام طور پر جو بچے اسکول پڑھتے ہیں تو یہ اسمبلی میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آپ اسکول پڑھی بھی ہوں گی تو بچپن سے خیالات دل میں ہوں، کبھی کسی وقت بھی جو ہے وہ اس طرح خواب کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ بعض اوقات جیسے بعض اوقات ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں کوئی قومی ترانہ یا کوئی اس طرح نظم، تو وہ ذہن میں اس طرح آ جاتی ہے، تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ اور ویسے تو وطن سے محبت تو ہونی چاہیے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا عمل ہونا چاہیے اس پر۔ پھر اس کے بعد کہ دیکھتی ہیں کہ بھائی کی شادی ہے، لیکن بھائی جو ہے نا وہ خفا ہیں، تو اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی، ہو سکتا ہے کہ بھائی کی شادی کی تیاریاں آپ لوگ کر رہے ہوں یا آپ ان کا رشتہ دیکھ رہے ہوں، تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ماں باپ یہ چاہیں کہ بس ہماری پسند ہو اور کسی اور کو لفٹ نہ کرائیں یا بیٹے کو پوچھے بھی نہیں۔ ظاہر ہے کہ ماں باپ ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر ہے کہ حکم بھی چلتا ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی پسند کو اپنی پسند رکھیں، لیکن ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ صرف اپنی انانیت کو دخل نہ دیں بلکہ اولاد کی طرف کو بھی دیکھیں کہ ان کی پسند ہے یا نہیں۔ تو ممکن ہے کوئی ایسی چیز ہو
تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایسا معاملہ ہو تو بھائی کی پسند کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ کوئی اس طرح خفگی وغیرہ پریشانی وغیرہ نہ ہو، کیونکہ شادی کرنی ہے انہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے کس کے ساتھ رہنا ہے، اور ماں باپ کی بھی رضا شامل ہوگی تو انشاءاللہ برکتیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد کہتی ہیں کہ بہن کے ہاتھ میں انڈا ہے تو کوئی کہتا ہے مٹھی بند کرو تو اس میں چوزا ہوگا، تو یہ کہتی ہے کیسے ہوگا، تو لیکن واقعی وہ مٹھی بند کرتی ہیں تو پھر کھولتی تو اس میں چوزا ہوتا ہے۔ اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ گھر میں کوئی اگر کاروبار کر رہا ہے، ان کے بھائی یا ان کے والد کوئی کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں ایک غیبی طریقے سے نا برکت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو پھر اگر کوئی رشتے کی وجہ سے پریشانی ہے گھر میں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی وہ پریشانی بھی دور فرمائے گا، اور آگے جا کر ان کے جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد کی خوشیاں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی جیسا ہوتا ہے نا کہ ایک دادا ہے، یعنی ایک بڑا آدمی گھر کا سربراہ ہے، وہ اپنے بچے کے یہاں کوئی بچے کی پیدائش ہو تو خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ چاول سے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ بعض اوقات دادا کو نا اپنے بیٹے سے زیادہ پوتوں سے پیار ہوتا ہے، اپنی بیٹی سے زیادہ سود سے محبت ہے، جی اثر سے زیادہ منافع سے محبت ہے۔ جی تو یہ عام طور پر محاورے بھی کہے جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ایک پھل دیکھتے ہیں نا تو ان کو خوشی ہوتی ہے، تو اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ایسی خوشیاں بھی انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے ساتھ کہتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہوئے دیکھتی ہوں۔ دیکھیں، آپ ان کاموں میں نہ پڑیں کہ جو کام فضول کاموں میں آتے ہیں، یعنی اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دوسرا یہ کہ جب بندہ لایانی کاموں کی طرف پڑ جاتا ہے نا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا حسن یہ ہے کہ ترک ما لا یعنی ہی، کہ جو لایانی کام ہیں، لایانی باتیں ان کو بھی چھوڑ دیں، چاہے جگہ کہ فضول، یعنی جس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ ہو تو ان کاموں کو بھی چھوڑ دے تو کبھی فضول کاموں میں نہیں پڑے گا۔ تو ہم لایانی کاموں میں باتوں میں پڑ جاتے ہیں تو بالآخر ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو کام ہمارے شایان شان نہیں ہوتے، تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ان کاموں کی طرف آئیں جو آپ کو کرنے چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ بہن نے کہا کہ چھوٹا بھائی ہے اور بریانی کے چاول جو ہے وہ کھا رہا ہے اور اس میں کوئی بوٹی وغیرہ نہیں ہے، ایک عزیز انہیں تلی ہوئی کلیجی وہاں ڈالتی ہیں لیکن وہ کھاتے نہیں ہیں، صرف بریانی کے چاول کھا رہے ہیں، تو ابھی آج کل بے روزگار ہیں، تو اس میں یعنی یہ اشارہ مل رہا ہے کہ ان کے بھائی ہاتھ پر ہاتھ دھر کے نہ بیٹھیں بلکہ کچھ کوشش کریں، تو انشاءاللہ کوششیں ضرور رنگ لاتی ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا جاتا ہے، تو کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ اور دوسرا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں ولا ختیمہ درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ کسی کے ریفرنس سے ان کو کوئی اچھا کام مل جائے گا۔ اس میں ریفرنس خاص طور پر نظر آ رہا ہے، اور بعض وقت یہ عادت ہوتی ہے نا کہ نہیں مجھے کوئی ریفرنس نہیں چاہیے، مجھے کوئی نہیں چاہیے، میں خود اس قابل ہوں، تو ٹھیک ہے آپ اس قابل ہوں گے، لیکن اگر کوئی ریفرنس اس طرح آتا ہے اور اچھی چیز ملتی ہے تو اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس میں آپ کو پھر انکار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اسے اویل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ زمین میں کافی کاجو ہیں، کچھ یہ اٹھا لیتی ہیں، کچھ کوئی اور اٹھا لیتا ہے۔ یہ خواب بہت اچھا ہے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ مستقبل میں جو پریشانیاں ہیں اسے دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ 3-4 چھپکلیاں ہیں، یہ ان چھپکلیوں کو دیکھ رہی ہیں، اور دوسرا خواب یہ کہ سفید لڈو کسی نے دیا ہے، تیسرا خواب یہ کہ بھائی کو والد مرحوم نے تربوز دیا ہے۔ 3-4 چھپکلیاں اور یہ ان کو دیکھنا، تو چھپکلیاں جو ہوتی ہیں نا، ایسا دیکھا جائے تو یہ اندرونی کسی ہلکی پھلکی بیماری کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جیسے سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، یا کوئی یعنی اندر کوئی تکلیف ہے، لیور پرابلم ہے، کوئی اس طرح کا ہے، تو یعنی ان چھپکلیوں کو دیکھنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کو تمام بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ اور چونکہ یہ فقط دیکھ رہی ہیں تو اس میں اتنی پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ بندے کی صحت بعض اوقات نا اس کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے کہ بندہ ہر چیز کھانے کو تیار ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو، بلکہ آپ اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط رکھیں، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ سفید لڈو کسی نے دیے ہیں، یہ خوشی کی طرف اشارہ ہے کہ گھر میں کسی حوالے سے بھی کوئی خوشی انشاءاللہ ضرور آئے گی۔
بھائی کو والد مرحوم نے تربوز دیا ہے، یہ بہت اچھا خواب ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کوئی خواب میں کوئی چیز دیں تو وہ دیکھنے والے کے لیے اور گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اور خاص طور پر رزق کے حوالے سے، فائنانس کے حوالے سے بہت اچھا اشارہ ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد بہن نے کوئٹہ سے پوچھا کہ کھڑی ہوتی ہیں تو وہاں کسی مقام پر، تو وہاں ان کی بہن ہے اور ایک دوسری عورت اس کے پاس سامان ہے، اور ان کی بہن جو ہے وہ بانسری بجاتی ہیں تو اس سامان میں سے ناگ نکلتا ہے جو کہ جس کی صورت انسانی ہوتی ہے۔ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دشمن ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن وہ دشمن جو ہے نا وہ بعض اوقات چپ ہوتے ہیں یا بے بس سے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر جگہ کچھ ایسی بات کر جاتے ہیں کہ دشمن کو پھر دوبارہ لگ جائے اور اس کی دشمنی تازہ ہو جائے اور وہ پھر دشمنی کرنے پر مامور ہو جائے، مجبور ہو جائے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو عام لوگوں کو بھی باتوں کے ذریعے اپنا دشمن بنا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا اس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان کی بہن جو ہے وہ بات چیت میں احتیاط کرے، ورنہ بات چیت پہ، کیونکہ زبان ہے نا، روزانہ سارے اعضاء اس سے معافی مانگتے ہیں کہ تو سیدھی رہی ہو، تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، کیونکہ بندہ زبان کی وجہ سے ہی اونچے مقام پر جاتا ہے اور زبان کی وجہ سے ہی پٹتا ہے، اور پٹنے کے بعد پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا۔ تو دشمن نہ بنائے، جو دشمن ہیں تو ان کو بھی مطلب اپنے حسن سلوک سے آپ دشمنی سے دور کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کھاریا سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بہن نے خواب دیکھا کہ گلی میں 500 روپے کہیں ہیں تو وہ اٹھا کر گھر لے آتی ہیں، لیکن وہ جعلی نکلتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ سوچتا بہت ہے کہ میں یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن نتیجہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، چونکہ یہ بہن کہیں باہر کام بھی نہیں کرتی، ورکنگ وومن بھی نہیں ہے، گھر پر ہی رہتی ہیں، تو بہرحال کوئی اس خواب کی تعبیر اس طرح نہیں نکل رہی۔ سوچے بعض اوقات ہوتی ہیں تو اسے خواب نظر آتے ہیں۔ رحیم خان سے فوزیہ بہن نے پوچھا کہ آسمان کے نیچے بیٹھیوں پر جہاز جا رہا ہے، ایک آدمی تسبیح پڑھ رہا ہے، سفید تسبیح ہے، پھر وہ ان کی طرف پھینک دیتا ہے، پھر گرین گیند جو ہے وہ بھی ان کی طرف پھینکتا ہے۔ کسی وجہ سے ان کے گھر میں کوئی پریشانی ہے یا مستقبل میں اس حوالے سے کوئی پریشانی، خاص طور پر وہ رشتوں کے معاملے کی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن انشاءاللہ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آپ کے جو بڑے وہ اپنا کام کرتے رہیں، رشتہ جو بھی تلاش کریں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا اور اس حوالے سے اچھی خوشخبری انشاءاللہ آپ کو عطا ہوگی۔ پھر اس کے بعد لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ اپنے میکے گئیں، ان کے امی بھی ساتھ ہیں، اب انہوں نے بہت لمبا خواب بیان کیا، وہاں پریشان ہو جاتی ہیں وہ لوگ، جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ کیسے آ گئے، ان کے بھائی روتے ہیں۔ پھر دوسرا خواب دیکھا کہ یہ پھر میکے گئی ہیں، ان کی امی وہاں پر آٹا گوندھ رہی ہیں، اس میں سانپ جو ہے وہ ایک بے ہوش سا ملتا ہے۔ دیکھیں یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ دونوں گھرانوں میں نا مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، تناؤ بہت زیادہ، مس انڈرسٹینڈنگ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض اوقات اتنی سی ہوتی ہے لیکن وہ بہت بڑھ جاتی ہے، نہ سامنے والا تیار ہوتا ہے برداشت کرنے کو، نہ یہاں والے تیار ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا ان کی والدہ کو بھی چاہیے کہ یعنی جنہوں نے یہ خواب بیان کی، ان کی والدہ کو بھی چاہیے کہ اپنی بیٹی کا گھر بسانے میں اہم کردار ادا کریں اور محبتوں کے ساتھ بات کریں تو انشاءاللہ بات بنے گی۔ میں ان سے بھی کہوں گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ غلط یہ نہ دیکھیں غلطی کس کی نہیں، آگے بڑھیں دونوں اور اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کرنے کی کوشش کریں کہ محبتوں میں برکت ہے، نفرتوں میں کوئی برکت نہیں ہے۔ بالآخر دیکھیں گھر توڑنا تو بہت آسان ہے، 2 لفظ کا گھر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن بنا کر رکھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے طریقے پر چلے اور گھر کو بنا کر رکھے، اسی میں سب کے لیے بھلائی ہے۔ پھر اس کے بعد گلگت سے بہن نے یہ پوچھا کہ ان کے شوہر نے دیکھا کہ ایک صاف سی نہر ہے، اس میں سونے کا سکہ ہے، باقی عام سکے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں تو غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے شوہر اب انہوں نے کہا کہ عام کاروبار کر رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا کیا کاروبار کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ان کے شوہر کو کوئی کام نظر آتا ہے، اس میں نفع بھی پروفٹ بھی نظر آتا ہے، یہ کرتے بھی ہیں، لیکن نتیجہ جب نکلتا ہے تو وہ اس طریقے سے نہیں نکلتا جیسے یہ سوچ رہے ہیں، تو اس میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی خامی، کوئی عیب رہ جاتا ہے ان کی شوہر کی طرف سے۔ تو بہرحال جو بھی آپ کاروبار کر رہے ہیں، آپ جو بھی کام کریں، جو بھی ڈیل کریں، تھوڑا سا احتیاط سے کریں
سوچ سمجھ کر کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد شاہد منہاج صاحب نے جنگ سے پوچھا کہ آج سے 2 سال قبل بچے کو انہوں نے غسل دیا، انہوں نے بھی بڑی مشکل سے بتایا کہ وہ میت تھی، اس کو غسل دیا تھا، تو اب نماز میں خیال آیا۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک انہونا کام جب بندہ کر لیتا ہے نا، دیکھیں عام طور پر ہم غسل نہیں دیتے، لیکن ہم میں سے کوئی غسل، یار میں نے میت کو غسل دیا تھا بھائی، یعنی بہت بڑا کام ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہر ایک کو غسل آنا چاہیے۔ تو کبھی انہوں نے دیا ہوگا تو وہ چیزیں ان کے ذہن میں ہوں گی، تو نماز میں خیال آنا کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس میں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ماشاءاللہ وہ اچھا کام کیا تھا۔ پھر اس کے بعد لاہور سے بھائی نے پوچھا کہ بہت سی بہنیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، مارنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر ایک کوئی گراتے ہیں پھر وہ اٹھ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے اور بہت بہترین کام ہے، معاملہ صحیح ہے بالکل، تو مستقبل کے بارے میں کچھ لگ رہا ہے اس میں کچھ پریشانیاں آڑے آئیں گی، تو تھوڑا سا ہمت سے کام لیں گے تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اور حضرت ماشاءاللہ بہادر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، تو پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کراچی سے افروز بن نے پوچھا کہ 12 ربیع الاول والے دن انہوں نے دیکھا کہ آسمان میں چاند ہے، ہلکی سی روشنی، نواسا اس میں ہلکا نظر آ رہا ہے، ایک پورا طویل خواب بیان کیا۔ آپ اپنی بیٹی سے کہیں کہ اس نواسے کی اچھی تربیت کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس فیلڈ میں وہ جائے گا اللہ رب العالمین اسے انشاءاللہ ترقی عطا فرمائے گا۔ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ خواب میں جنگی مشقیں اور ادھر بتیجے کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں، تو ان کا بیٹا وہاں بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، چونکہ ان کے بیٹے نیوی میں ہیں تو یہ خواب انہوں نے دیکھا ہے، تو اللہ رب العالمین آپ کے بیٹے سے کوئی بڑا کام لے گا انشاءاللہ، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے جو بھی ملک کے محافظین ہیں جس انداز سے حفاظت کرتے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، یعنی کوئی بڑا مقام اسے ملے گا انشاءاللہ۔ کوئٹہ سے یاسمین بہن نے پوچھا کہ مدینہ شریف جا رہے ہیں، بڑی سی دیگ ہے، کھیر وہاں بنی ہوئی ہے، 6 حاجی وہاں کھڑے ہیں، وہ برتنوں میں ڈالتے ہیں، پھر یہ بھی ڈالتی ہیں، تو یہ بڑا اچھا خواب ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یا تو آپ کو وہاں کی حاضری عطا فرمائے گا، اور یا پھر انشاءاللہ کوئی بڑی خواہش آپ کی پوری ہوگی۔ بڑا اژدہا ہے، اسے کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں، کوئی بڑا دشمن ہے لیکن الحمدللہ بے بس ہے۔ ان کی امی نے دیکھا کہ گھوڑے پر سوار ہے اور ایک پانی آتا ہے، تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں پار کر جائیں یا نہیں، لیکن وہ پار کر جاتی ہیں، تو یہ کوئی پریشانی کوئی مستقبل میں اس طرح ہوگی، لیکن انشاءاللہ وہ ایسی گزر جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ، اور آپ کی والدہ کی برکتوں سے ہے۔ اور آخری خواب ہے کہ 2 بھائی ان کے 2 بھائی گوشت صاف کر رہے ہیں، چکن کا بھی بڑا گوشت بھی ہے، اور ان کی والدہ کہتی کہ انہیں پکانا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماشاءاللہ گھر میں خوشیاں ہیں اور آئندہ بھی خوشیاں چاہتے ہیں، تو ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کریں۔ کبھی آپ نے بھائی کا کام، کبھی بھائی نے آپ کا کام کر دیا، تو اس میں انشاءاللہ خوشی کی طرف اشارہ ہے، اور ایک دوسرے کی بات ماننے میں، ایک دوسرے کی بات رکھنے میں انشاءاللہ گھر کا سکون ہے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ کل شام کے ساتھ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ فرائض و واجبات کا درود پاک کی کثرت رکھے گا، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔